السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی معروف اداکارہ ہبہ بخاری جو کہ نہ صرف بہت زبردست ایکٹریس ہیں اور ماڈل ہیں بلکہ بہت زبردست ہوسٹ بھی ہیں۔ ہبہ بخاری کے ڈرامہ سیریل تیرے عشق کے نام کی اگر بات کی جائے تو اس ڈرامے میں وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہیں اور بہت بگڑی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے جو والد ہیں وہ ان کی ہر غلط بات کو بھی مانتے ہیں، وہ بہت لاڈلی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ہبہ بخاری کی والدہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتی ہیں۔ ان کی پرورش ان کی خالہ کرتی ہیں۔ خالہ ان کی بہت غریب ہوتی ہیں اور ان کے گھر میں ہی رہتی ہیں۔ ان کی خالہ کا جو بیٹا ہوتا ہے ہبہ بخاری اس کو ہمیشہ ڈی گریڈ کرنے میں رہتی ہیں، وہ اس لیے کہ وہ پڑھائی میں بہت لائق ہوتا ہے، اور ہبہ بخاری کے جو والد ہیں وہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کا حوالہ دیتے ہیں ہبہ بخاری کو۔ یہ بات ہبہ بخاری کو کبھی برداشت نہیں کہ ان سے آگے کوئی اور ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہبہ بخاری کا اگر وہ کبھی کوئی کام لیٹ کر دیتا ہے یا اسائنمنٹ کبھی ٹائم پر نہیں بنا پاتا تو ہبہ بخاری نہ صرف اس بیچارے کی شرٹ جلا دیتی ہیں بلکہ ایک مرتبہ تو اس کے اوپر انک بھی پھینک دیتی ہیں، اور جب وہ جاب پر جاتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی شرٹ کے اوپر انک گری ہوئی ہے۔ وہ بیچارہ وہاں سے واپس آتا ہے لیکن وہ اف تک نہیں کہتا۔ اس سے بہت ہی صابر دکھایا گیا۔ ہبہ بخاری کی منگنی جو ہے ان کے کزن سے ہوئی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کے والد کی یہ شرط ہوتی ہے کہ جب تک ان کی پڑھائی کمپلیٹ نہیں ہوتی وہ ان کی شادی نہیں کریں گے۔ ہبہ بخاری کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہوتا، وہ تو پڑھائی سے دور بھاگتی ہیں اور انہیں شادی کرنی ہوتی ہے۔ وہ اپنے اس کزن کو بہت پسند بھی کرتی ہیں، لہٰذا وہ اپنے والد کی بات کے اگینسٹ جاتے ہوئے اس کزن کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لیتی ہیں۔ شادی کرنے کے بعد جب وہ گھر واپس آتی ہیں تو ان کے والد کو غصہ تو بہت آتا ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے، لیکن کیونکہ وہ ہبہ بخاری سے بہت پیار کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ انہیں معاف کر دیتے ہیں اور ان کی رخصتی بہت دھوم دھام سے کرنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ نیکسٹ جب ان کی رخصتی ہونی ہوتی ہے تو ان کا جو شوہر ہوتا ہے جس سے ان کا نکاح ہوا ہوتا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہوتی، وہ انہیں کہتا ہے کہ تم نے آنے سے پہلے جو ہے پراپرٹی کے کاغذات وغیرہ کو لے کر آنا۔ ہبہ بخاری اپنے والد سے بہت پیار کرتی ہیں اور وہ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ جو اس نے بات کی ہے وہ سراسر غلط ہے، وہ کاغذات نہیں لیتی۔ نکاح کے وقت ان کا کزن جو ہے ان سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے وہ کاغذات اور زیورات لے لیے ہیں؟ تو ہبہ بخاری کا جواب ہوتا ہے نہ میں نے لیے ہیں اور نہ ہی میں لوں گی۔ آن دا اسپوٹ وہ غصے میں آ کر اسی وقت ان پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ ہبہ بخاری کے جو والد ہیں وہ جب اس کو ڈانٹتے ہیں تو وہ غصے میں ان کو طلاق دے دیتے ہیں۔ جب وہ طلاق دیتا ہے تو ہبہ بخاری بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ جب انہیں ہوش آتا ہے تو اپنے والد کو قصوروار ٹھہراتی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہے ہبہ بخاری کی طلاق واقع ہوئی۔ ہبہ بخاری اپنے والد کو اذیت دینے کے لیے اپنی اس خالہ کے بیٹے سے شادی کر لیتی ہیں، کیونکہ ان کے والد بھی چاہتے تھے کہ اس سے شادی ہو، لیکن وہ شادی کرنے کے بعد اس کی ناک میں دم رکھتی ہیں، اس کو بہت پریشان کرتی ہیں کیونکہ اس بیچارے کے مالی حالات اتنے نہیں ہوتے کہ وہ ان کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ ہبہ بخاری مختلف طریقوں سے اس کو تنگ کرتی ہیں لیکن وہ ہر جگہ پر بڑا صبر کرنے والا دکھایا ہے۔ آگے جا کر ہبہ بخاری کے جو والد ہیں ان کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے اور ہبہ بخاری کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو وہ زندگی گزارتی آئی ہیں، جس میں وہ جیتی آئی ہیں، وہ سراسر غلط تھی، اور ان کے والد جو چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی پڑھے تو وہ دوبارہ اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کرتی ہیں اور نہ صرف بہترین نمبروں سے کارکردگی حاصل کرتی ہیں بلکہ غریبوں کے لیے ایک سکول بھی بنواتی ہیں، اور اپنے اس کزن سے ان کو محبت بھی ہو جاتی ہے۔ ان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ جس کزن کے لیے وہ اپنے والد کو قصوروار ٹھہراتی آئیں وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ ان کی اس سے شادی ہوتی۔ تو اس ڈرامے میں ہبہ بخاری کا جو کریکٹر تھا وہ بڑا ہی زبردست تھا۔ ہبہ بخاری واقعی میں ہمیں لگی کہ بہت ہی بگڑی ہوئی ہیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم نشی کی اگر بات کی جائے تو یہ پٹھان قبائل کے اوپر بنا ہے کہ پٹھان کی جو ثقافت ہے اس کو اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ پٹھان بہت ہی سخت مزاج کے ہوتے ہیں، وہ اپنی عورتوں کو پردہ تو کرواتے ہیں لیکن ان کی یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہماری عورت کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے۔ دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہاتھ سے مراد میری یہ کہ ان کی جو والدہ ہوتی ہیں ان کی طبیعت خراب بہت زیادہ ہوتی ہے بچپن میں، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوتا ہے، لیکن جو ان کے والد ہوتے ہیں کیونکہ یہ پٹھان دکھائے ہیں اور شکی ہوتے ہیں، مطلب یہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے کہ ان کی عورت کو کوئی دیکھے، دیکھنا تو دور کی بات، ہاتھ لگانا تو بہت بڑی بات ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں وہ نہیں لے کے جاتے ڈاکٹر کے۔ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کے والد کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ڈاکٹر کے نہ لے جا کر۔ وہ اپنے دل میں ٹھان لیتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ حالانکہ پٹھان جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو باہر نہیں بھیجتے، لیکن ان کے والد جو ہیں اپنے قبیلے کے اگینسٹ جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو پڑھاتے ہیں، اور ہبہ بخاری کا یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنیں گی۔ جب ان کے والد کی ڈیتھ واقع ہونے والی ہوتی ہے وہ اپنے بھائی سے اس بات کا عہد لیتے ہیں کہ وہ ان کی بیٹی کو سنبھالیں گے اور اس کی پڑھائی کو آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ ان کے جو چچا ہوتے ہیں ہبہ بخاری کے وہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، ہبہ بخاری ان کے گھر میں رہتی ہیں، ان کی پڑھائی بھی بہت اچھی چلتی ہے۔ آگے جا کر ان میں احسن خان کا کردار دکھایا گیا ہے جن سے ان کی منگنی ہو جاتی ہے، اور وہ بہت ہی جاہل قسم کے ہوتے ہیں کیونکہ پڑھے لکھے تو احسن خان اس میں ہوتے نہیں ہیں۔ وہ ہبہ بخاری کو بہت پریشان کرتے ہیں، ہبہ بخاری سے وہ بہت محبت تو کرتے ہیں لیکن ان کا ایک انداز ہوتا ہے الگ سا
یعنی کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہبا بخاری شہر چلی گئیں اور وہاں پڑھنے کے لیے گئیں، ان کو کوئی پسند آ گیا تو وہ ان کو چھوڑ دیں گی۔ ہبا بخاری کو پڑھائی کے سلسلے میں آگے شہر جانا پڑتا ہے، وہاں جب جاتی ہیں ان کو ایک لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی جب وہ چھٹیوں پر گھر واپس آتی ہیں، ان کی شادی ارینج ہو جاتی ہے کہ اب ان سے شادی ہونی ہے اس کزن سے، تو وہ اف تک نہیں کہتی۔ شادی کے وقت ان کے کزن کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ جب ان کے کزن کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے تو ہبا بخاری اس کے نام پر بیٹھی رہتی ہیں، لیکن اپنی زبان پر اس کا نام نہیں لاتی جس کو وہ پسند کرتی تھی۔ ہبا بخاری جو ہے بہت ہی صبر کرنے والی اس ڈرامے میں دکھائی ہیں۔ ان کا جو کزن ہوتا ہے جس سے ان کی شادی ہونی ہوتی ہے وہ بہت ہی جاہل قسم کا ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے ان کو تنگ کرتا ہے، لیکن ہبا بخاری بیچاری پھر بھی اپنی پڑھائی کو آگے لے کر چلتی ہیں۔ ہبا بخاری بہت بارو پرسنالٹی دکھائی گئی ہیں۔ جب وہ شہر میں جاتی ہیں پڑھائی کے سلسلے میں تو جس لڑکے سے ان کو محبت ہوتی ہے اس کا جو بھائی ہوتا ہے وہ انہیں بہت پریشان کرتا ہے، لیکن ہبا بخاری بہت کانفیڈنٹ ہوتی ہیں اور ہر جگہ پر اس کو لاجواب کر دیتی ہیں۔ پڑھائی میں ان کی کارکردگی اتنی زبردست ہوتی ہے کہ اسی لڑکے کے والد جس کو وہ پسند کرتی تھی وہ حالانکہ یونیورسٹی کے جو ہے پروفیسر ہوتے ہیں اور وہ ہبا بخاری کی تعریف کرتے ہیں۔ جب اس لڑکے کو پتہ چلتا ہے کہ ہبا بخاری کی کسی اور سے شادی ہو گئی تو وہ اس غلط فہمی میں رہتا ہے کہ ہبا بخاری اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہیں۔ وہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتا کہ ہبا بخاری کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے تو منگیتر کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے گاؤں میں ایک دل کے ڈاکٹر کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ دل کا ڈاکٹر وہی ہیرو ہوتا ہے جو کہ انہیں پسند ہوتا ہے، وہ آتا ہے اس گاؤں میں۔ جب وہ آتا ہے تو ہبا بخاری سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہبا بخاری کی تو شادی ہوئی بھی نہیں ہے۔ قصہ مختصر ان کی دوبارہ سے ملاقات ہوتی ہے اور یہ کہانی اپنے انجام پر پہنچتی ہے۔ لیکن اس ڈرامے میں بڑا ہی زبردست جو میسج دیا گیا وہ یہ تھا کہ پٹھان جو کہ بہت زیادہ اپنی بات کو اوپر رکھتے ہیں اور بہت سخت مزاج ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں ہماری عورت کو کوئی دیکھے نہ، کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اس کی اس بات کے اوپر ان کی جب بیوی کی ڈیتھ واقع ہوتی ہے تو وہی پٹھان کہتا ہے کہ میری جو بیٹی ہے وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے گی، یعنی کہ ایک ثقافت کو بھی دکھایا گیا اور ایک بڑا بہترین میسج دیا گیا کہ اس قسم کی جہالت کو ختم کیا جائے۔ دوسری طرف اگر وہ اپنے باپ کی بگڑی ہوئی بیٹی ہوتی ہیں اور اپنے باپ کی بات نہیں مانتی، اپنی مرضی سے شادی کر لیتی ہیں اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھتی ہیں، تو اس ڈرامے میں یہ بھی دکھایا گیا کہ جسے وہ حقیر سمجھتی ہیں وہی ان کو ایک وقت میں شادی کے بعد پڑھا کر قابل بھی بناتا ہے، اور والدین کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ اس بات کا احساس ہبا بخاری کو بہت ہی اچھی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی شوبز انڈسٹری سے ریلیٹڈ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ انشاءاللہ تعالی میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔